بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز گناہوں سے کب روکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ تو اب آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز گناہوں سے کب روکتی ہے؟ کیونکہ نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم گناہ بھی اسی قسم کے کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں۔ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم چھوٹی موٹی چوری بھی کر رہے ہیں، ہم چغل خوری بھی کر رہے ہیں، ہم غیبتیں بھی کر رہے ہیں، زنا خوری بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، مسجدیں بھی جائے جا رہی ہیں، شراب خانے بھی جائے جا رہے ہیں، نماز بھی قائم کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چغلی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، گانے بھی سنے جا رہے ہیں اور ان پہ ڈانس بھی کیا جا رہا ہے۔ تو نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے کب روکے گی؟ دیکھو میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو زکام ہے، آپ کو بخار ہے، تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا، لیکن آپ کے ساتھ وہ شرط بھی رکھ دے گا کہ آپ دوائی کھاؤ گے، لیکن 2 شرائط ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اسے مسلسل لگاتار دوائی کو پینا ہے اس کے وقت کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری شرط وہ یہ رکھے گا کہ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ کو چاول نہیں کھانے، آپ کو کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پرہیز کرو گے، آپ لگاتار اس کو اس کے وقت کے حساب سے آپ دوائی پیو گے تو انشاءاللہ آپ کا زکام، نزلہ، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوائی بھی رکھی ہے، حکیم حکمت بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ یہ سنت ہے ڈاکٹری کروانا، ٹھیک ہے؟ علاج کروانا۔ اب آپ نے علاج کروا لیا، یہ آپ کا صحیح ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آپ نے اپنے گناہوں سے اگر رکنا ہے نماز کے ذریعے تو آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ شرط بھی ہے کہ آپ نماز قائم کرو، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، چاہے دنیا کا کچھ بھی ہو جائے، اونچ نیچ، اوپر نیچے، اتاؤ چڑھاؤ، غم خوشی، چاہے شادی ہو، چاہے میت ہو، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، زندگی میں، آپ نے نماز کو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ آپ نے نماز چھوڑا، سمجھو آپ نے گناہوں کے دلدل میں ایک قدم بڑھا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے نماز کو وقت پر قائم کرنا ہے۔ اگر وقت پہ نہیں ہو سکتا تو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، لیکن قضا نہ کریں۔ آپ نے نماز کو کیا کرنا ہے؟ قائم رکھنا ہے، مسلسل قائم، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، پابندی سے اسے قائم رکھنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ نماز قائم کرو گے تو اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو بنانا ہے، پھر آپ نے اہتمام کرنا ہے، آپ نے مصلی بچھانا ہے۔ دیکھو مصلی بچھانا، اچھی چادر اوڑھنا، اچھے لباس پہننا، یہ اہتمام میں آ جاتا ہے۔ نماز کا کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی شادی میں جاؤ گے یا کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤ گے یا آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے گا تو آپ جس حلیے میں ہو، 2-3 رنگ کے کپڑوں میں ہو، کیا آپ اسی رنگ کے کپڑوں میں چلے جاؤ گے؟ اگر آپ بنیان اور ٹراؤزر میں ہو تو کیا آپ اسی میں آپ شادی میں چلے جاؤ گے؟ تو اللہ کے حضور جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اسی حلیے میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کو اپنا حلیہ درست کرنا ہے، آپ کو اچھے لباس پہننا ہے، آپ نے خوشبو لگانی ہے، آپ نے مصلی بچھانا ہے، اسے زمین پہ آپ نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ لینی ہے، آپ نے اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے خشوع اور خضوع لانا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ نے نماز میں چوری نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چوری وہ ہے جو انسان نماز سے بھی چوری کر لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز سے بھلا چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رکوع اور سجود اچھی طرح نہ ہو، یعنی کہ آپ رکوع میں گئے ہو اور فوراً سے کھڑے ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ آپ نے 3 دفعہ جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا، اس کے حساب سے آپ نے وہ نہیں پڑھا، آپ نے جلدی جلدی پڑھ لیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس طرح سے اگر آپ نے جلدی جلدی پڑھ کے کھڑے ہو گئے تو یہ چوری کرنا ہوا، ٹھیک ہے؟ سجدے میں بھی جاؤ گے تو آپ ادب سے آرام سے پڑھو گے، جیسا تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا،
آپ کھڑے ہو گئے. اگر آپ کو اور خشوع اور خضوع چاہیے تو آپ 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ, آپ 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو, آپ تعداد بڑھا سکتے ہو, اور زیادہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور ابھی آپ نئے ہو جو آپ نماز کے لیے اسٹارٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نماز پڑھنا, تو 3 دفعہ آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, لیکن اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ 3 دفعہ, چوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو اس کے آداب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتنی رحمت ڈالی ہے, اتنا نور ڈالا ہے کہ خود ہی آپ کا دل نہیں کرے گا گانے سننے کا, آپ کا دل نہیں کرے گا ناچنے کا, ٹھمکنے کا, ڈانس کرنے کا, آپ کا دل نہیں کرے گا, تو آپ خود ہی گناہوں سے بچتے رہیں گے. اور جب آپ نماز پڑھ کے اٹھیں گے نا تو آپ اپنے لیے خود بھی دعا کیجیے گا. سب سے بڑی دعا ہے اپنے لیے کہ یا اللہ تو مجھے ہدایت دے. انسان اپنے لیے خود ہدایت کی دعا کرے. تو جب آپ یہ جب آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے نا تو نماز خود آپ کو گناہوں سے روکے گی. سمجھ میں آئی میری بات؟ امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری ہمیں کوشش کرنی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہم لوگ پوری کیا کریں, کوشش کریں. آمین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.